بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، السلام علیکم۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے درخواست ہے کہ بیل والے بٹنوں کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو باقاعدہ پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے آج معذرت چاہتا ہوں کہ پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ آج میں نے اپنے ناظرین سے کافی ساری باتیں میں نے بتانی ہیں اپنے ناظرین کو۔ تو کافی سارے جو ہمارے ملک کے اندر 21 تاریخ کو ایک ڈاکو جو اپنے انٹر ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، نواز شریف، اس کے بھی سوالوں کا کچھ ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے میں آج اپنے جناب محترم، میرے قابل احترام جناب سید حافظ قرآن چیف آف آرمی عاصم منیر صاحب، السلام علیکم۔ جناب میں ایک پاکستانی ہوں تو آپ بھی ایک پاکستانی ہیں۔ آپ میرے ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں۔ میں آپ کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، اور پروگرام میں کچھ سوالات میں اس لیے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے۔ تو اگر میں کسی سوال میں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جو آپ کو ناگوار گزرے، آپ کی ایجنسیوں کو اچھا نہ لگے، میں آپ سے اس کی معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ بھی آپ کی ایجنسیاں بہت طاقتور ہیں۔ جب وہ کسی کو اٹھاتی ہیں تو جو ان کا حشر کرتی ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا کیا، یہاں تک لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں پہلے ہی میں معذرت چاہتا ہوں۔ جناب محترم، پورے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میں پاکستان کی قوم کی زبان سے آپ کے لیے نفرت سنتا ہوں، ان کے چہروں میں آپ کے لیے میں نفرت پڑھتا ہوں، تو مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، لیکن پاکستان کی عوام آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چیف آف آرمی آئے، لیکن پاکستانی قوم نے ان کے خلاف اپنی رائے رکھی، لیکن بس کچھ محدود مدت کے لیے، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے۔ لیکن آپ کے ساتھ جو پاکستان کی جو عوام ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آپ کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی، کیوں؟ لیکن سر، میں معذرت سے آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بلکہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ جس سے غلطی نہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر غلطیوں کے بعد جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اگر غلطی کی تو فرمایا ٹھیک ہے، اس کی معافی مانگ لو، اس کی تلافی کر لو، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لو۔ تو اسی طرح محترم، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جیسے کہا وہ انسان ہیں کہ آپ نے کہیں قرآن کا ترجمہ آپ نے کہیں صحیح نہ ہوا ہو، تو مہربانی کر کے آپ قرآن کے ترجمے پہ زیادہ بہتر کر کے ایک دفعہ نگاہ ڈالیں کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سے کوئی غلطی ہو، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں قرآن نہیں کہتا۔ جناب محترم، باتیں تو آپ سے بہت ساری کرنے والی ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے، ایک ہمارے پاکستان کے چور ڈاکو ایک آتا ہے جس کو لوگ نواز شریف کہتے ہیں، پورے ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے وہ 40 سال سے، جاتا ہوا ایک اسٹامپ یعنی کہ لکھ کر دے کے وہ چلا گیا ہے۔ لیکن ہماری عدالتوں نے بھی وہ بغیرتوں والا گھونٹ پیا ہوا تھا، ہماری عدالتوں نے بھی اس سے ٹس نہیں کیا، ابھی کیوں نہیں آیا؟ اس کا جو ضمانتی تھا شباشی اسے پوچھا تک نہیں ہے۔ یہ چیزیں پرانی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن جناب میں جو آپ سے نئی بات کرنی چاہتا ہوں، یہ ہمارے ملک کی پوری مشینری پوری حرکت میں آ گئی نواز شریف کے لیے۔ یہ کیوں؟ یہ کس کا پیسہ ہے؟ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ لوگوں سے سوالوں کا جواب مانگتے ہیں، آپ لوگوں سے حساب مانگتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہوتے ہیں اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ کیوں پوری مشینری حرکت میں آ گئی؟ ایک چور ڈاکو کے لیے؟ اگر اس چور ڈاکو کے لیے اتنی سہولتیں ہیں، ایک عام ڈاکو کے لیے سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ جس نے پورے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے، اس کے لیے سب کے جناب میری پیٹوں میں درد ہو گیا، پوری مشینری بھاگ رہی اس کے آگے پیچھے، لیکن ملک کو لوٹ کر چلا گیا، اس کے لیے اتنی سہولت کاریں، لیکن ایک آدمی اگر سائیکل چوری کرتے پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ اتنی ظلم و تشدد کیوں؟ یہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے۔ بہرحال محترم، میں چھوٹی سی گفتگو سے میں معذرت چاہتا ہوں،
मैंने तो ये इसलिए बात की है, मैं उसको अपना हक समझता था, तो मैंने इसलिए आपसे बात की है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हिसाब आपको भी देना है और हिसाब मुझे भी देना है, हिसाब सब ने देना है। मैं अपने नाज़रीन से दोबारा फिर मुखातब होता हूँ, मैं अपने नाज़रीन से फिर वही अर्ज़ करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने आज अपने नाज़रीन से काफ़ी सारी बातें करनी हैं। वो जो चोर डाकू हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुआ 21 तारीख को, उसके सवालों का भी कुछ मैंने जवाब देना है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने एक अल्फाज बोला कि हम 9 मई वाले नहीं हैं। शहजाद अली से लेकर चीफ जस्टिस तक तुम मरवाने वाला आदमी, तो वाकई एक तू 9 मई वाला नहीं है। तुझे सोशल मीडिया पे इस चीज़ का जवाब मिल चुका है। तुमने बहुत सारी मैयाँ की हुई, 9 मई की कोई बात नहीं है, तुमने सब सुना होगा, और आपकी हर सवाल का जवाब सोशल मीडिया पे आपको मिलता रहेगा। अब वो दौर नहीं है। एक वो दौर होता था, हम छोटे छोटे होते थे तो हमारा पीटीवी एक टीवी चलता था, तो रात को थक के 11 बजे होते थे, वो थक जाता तो उसको बंद कर देते थे, सुबह उसको जाग आती थी फिर खोल देते थे। आज वो दौर है, हर आदमी जो है अपनी जेब में टीवी लेके, अपनी जेब के अंदर पूरी मीडिया लेके अपनी जेब में वो सोता है, किस वक्त भी निकाल सकता है। वो पहले वाला दौर नहीं है। इसी तरह जनाब आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर बात का जवाब मिलता रहेगा। जैसे मैंने कहा, आपको एक बात का जवाब तो मिल गया सोशल मीडिया के ऊपर कि आप वाकई 9 मई वाले नहीं हैं। आपने कौन कौन सी मैयाँ की हुई हैं वो सब जानते हैं, आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा। चले कुछ बातों का मैं भी जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहले वो मरियम जो सर्जरी वाली मशीन है, उसने एक अल्फाज बोला। उसने कहा कि बहुत से लोग आए नवाज शरीफ को मटाने वाले, लेकिन नवाज शरीफ वहीं खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ वहीं खड़ा हुआ है। सर्जरी वाली मशीन, कान खोल दोनों। मुझे पता है जब से तुम सर्जरी करवा के आई हो तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं। चेहरा यहाँ से खिंचवाया, यहाँ भी फर्क पड़ा होगा। कान खोल के बात सुनो। अरे मिट गए नामियों के नाम कैसे कैसे, ये जमी खा गई इंसान कैसे कैसे। क्या मिट गए नामियों के नाम कैसे कैसे, ये जमी खा गई इंसान कैसे कैसे। सुनो, हमारा ईमान है मेरा, जिसको खुदा इज्जत दे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसको मेरा खुदा इज्जत देता है, जिसको मेरा खुदा जलील करे, पूरी दुनिया मिल जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं कर सकती। ये हमारा ईमान है और पत्थर पे लकीर हमारा ईमान है। लेकिन तुम क्या कहती हो कि नवाज शरीफ को इज्जत मिली हुई है? ना 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 ना, हरगज़ नहीं। दूसरा पहलू लोगों को बयान करो जो हकीकत है। दो नंबरी मत किया करो। हर काम में तुम लोग दो नंबरी करते हो। तुम दो नंबरी में, तुम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड है तुम्हारा दो नंबरी में। असल है क्या, बताओ कि इज्जत है क्या है। सुनो मुसलमानों, खुदा के लिए कान खोल कर सुनो बात इनकी। अल्लाह का वास्ता है, इन चोरों डाकुओं से हमारे मुल्क को बचाओ। ये बड़ी प्लान कैसे आए हैं, इन्होंने बड़ी प्लानिंग की है। ये आज की नहीं है, ये काफ़ी अर्से पहले की हुई है। मैं आप भी अपने नाज़रीन को बताता हूँ, सुने। फिरौन था, फ़िरौन ने जब खुदा का दावा किया, जो पटवारियों की तरह इनके आगे झुक गए, तो वही बनी इसराइल के अंदर भी लोग जो लोग डर गए, वो फ़िरौन के आगे झुक गए। उन्होंने खुदा मान लिया, वो ये पटवारियों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर उन्होंने कहा जी मेरी तो बड़ी इज्जत है, मैं जिधर इशारा करता हूँ सब कुछ होता है। लेकिन जो नहीं मानते थे तो वो नहीं मानते थे। फिर फ़िरौन बड़े तकव्वुर में आया, उसने बोला मेरी तो बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन नहीं, मेरा खालिक मेरा राज़िक वही अल-क़य्यूम है। वो कहता है कि मैं ज़ालिम आदमी की मैं डोर खुली छोड़ता हूँ। वो समझता है कि मुझे इज्जत मिली हुई है। ज़ाहिर है जब डोर अल्लाह उसकी खुली छोड़ देता है तो उसके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं। अगर इर्द गिर्द लोग ना घूमें फिर तो उसके लिए ज़िंदगी तंग हो जाती है। अल्लाह ताला मैं कहते खुली छोड़ देता हूँ, उसके इर्द गिर्द उसके मैं चमचे कड़छे में पैदा कर देता हूँ। उसको बोलता हूँ तू जितने जुल्म करता रहे, लेकिन मैं जब तेरी डोर खींचूंगा कि तेरी नस्लें मैं बर्बाद करके रखूँगा। नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिली हुई, नवाज शरीफ को ज़िल्लत मिली हुई है, जो मेरे खुदा ने उसकी डोर खुली छोड़ी हुई है। तुम लूट मुल्क को कैसे लूटता रहे मुल्क को, कोई उसको इज्जत नहीं मिली हुई। नवाज शरीफ साहब, आपने कहा कि मेरी बीवी फौत होगी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वाकई कुलसूम जो है बहुत अच्छी औरत थी, नेक औरत थी। आपके बाप को भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, आपकी वालदा को भी करे। लेकिन आपने ये एक अल्फाज बोला कि मुझे मेरी बीवी तक नहीं देखने दिया। ये जानते हो तुम्हें किस चीज़ की सज़ा मिली? सुनो पाकिस्तानियों, इस नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कौन कौन सा हरवा इस्तेमाल नहीं किया एक औरत के ख़िलाफ़। इसने नंगी तस्वीरें, गंदी तस्वीरें बना के इसने पूरे पाकिस्तान में जहाज़ के ऊपर से बेनज़ीर के ख़िलाफ़ गलाई। इसने वो गुनाह किया था, अल्लाह ताला ने इससे वो इंतकाम लिया। अल्लाह ताला ने इनको इनके प्यारों की शक्ल तक देखने नहीं दी। तो ये कैसे नहीं मिलता?
یہ تجھے اللہ نے اس چیز کا بدلہ دیا ہے. کسی کی کوئی غلطی نہیں تو دوسروں کو تم الزام لگاتا ہے کہ مجھے یوں ہوا, مجھے یوں ہوا, مجھے آنے نہیں دیا. جب تم نے بے نظیری کے ساتھ ایسی گندی حرکت کی, اوپر سے اس عورت کی تم نے گندی تصویریں پھکوائیں نیچے لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو خدا نے تمہارے اوپر ایسا کہہ ڈالا تجھے نصیب ہی نہیں ہوا تو اپنے پیروں کی شکل دیکھ سکے. تجھے اس چیز کی تمہیں سزا دی. پھر اس نے نواز شریف نے ایک اور بات بولی کہ مریم کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا, اس بچی کے اوپر کیا گزری ہوگی. کوئی خبیث سی انسان تم نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر تم نے خواتین کو, جو حاملہ بھی خواتین تھی, اور لوگوں کو تم نے ایسے لوگوں کو تم نے مروا دیا. تم نے کیا کیا ظلم کمائے تم نے کیا سے کیا تو کرتا رہا. کیا تیری بیٹی کو عرشوں سے اتری ہوئی ہے؟ تم اتنا ظلم کر سکتا ہے, تجھے اس کا بدلہ نہیں ملنا تھا؟ لوگوں کو دنیا پہ بدلہ ملتا ہے, یہ بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن کچھ بدلے جو ہے نا, ایک بات بڑی غور سے سنو. جب دو فرشتے آتے ہیں عبادت کے لیے, لمبا مسئلہ ہے, چھوٹا شارٹ لفظوں میں کہتا ہوں, جب انہوں دنیا داری میں آگے وہ کھو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب بتاؤ بھائی تمہیں سزا آخر میں دی جائے دنیا میں دی جائے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں سزا دے, ہمیں آخر کی سزا سے بچا لے. تو ظالموں, آخر کی سزا بہت ہی بری ہے, دنیا میں سزا بھول جاؤ, اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی, آج بھی وقت ہے, ورنہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاتے رہ جاؤ گے. ابھی میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے چلا جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. یہ لوگ تکبر کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. ابھی میں نے آج دیکھا یہ کپڑوں کے اوپر پھول پھینک رہا ہے, پھول ڈال رہا ہے, لیکن اس کے چمچے کرچے جو ہے وہ ایک وہ چارے ڈڈو والی بھی ساتھ ہے, اس کے چمچے کرچے جو ہے پھول اٹھائے ہوئے ہیں, یہ بڑے تکبر سے پھول ایسے پھینک رہا ہے. وہ تجھے چاہیے تھا اپنے گھر سے ننگے پاؤں چل کے ان کے کپڑوں میں آتا, اپنے ہاتھ میں وہاں سے پھول خود اٹھا کر لے کر آتا ہے. لیکن تم لوگ ہر چیز میں تو لمبری کرتے ہو. اس کی ارد گرد وہ چمچے ہیں, انہوں نے پھول پڑے ہوئے ہیں, یہ اوپر سے پھول نکال کر کپڑوں کے اوپر پھینک رہا ہے. تجھے چاہیے تھا وہاں صبح سے نکلتا, وہاں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے نفل پڑتا, پھر ننگے پاؤں آتا قبرستان کے کہاں جا کے جتنی اور بھی قبریں ہیں, ننگے پاؤں چل کے آتا قبروں میں, وضو کر کے ننگے پاؤں چل کے آتا, پھر آ کے تو ان کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پھول پھینکتا. تم نے ہمارے چمچے کرچے تمہارے ساتھ ہیں, پھول تم وہی بات آ گئی, تم لوگ اپنی عرصوں سے کبھی باز نہیں آؤ گے, تم لوگ تکبر گرو کبھی بھی نہیں چھوڑو گے. وہ پنجابی جی کہتے ہیں جو تھوڑی بہت چوکھا وٹتا ہے تو بندہ اپنے تو باہر ہو جاتا ہے. تم لوگوں نے, تمہارے خاندان نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا تھا, تم لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کر تم اربوں خربیں پتی ہو گیا, تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. پاکستانیوں میں ایک بڑی اہم بات بتا کر میں پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش اس لیے کروں گا, پھر ناظرین لمبا پروگرام دیکھنے سے بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو یار کیا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ان کے اندر باتیں میں کون سی کر رہا ہوں, میری باتیں تو سنو. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, ایک اور بات ہی بہت بڑی اہم بات, حالانکہ میں میاں صاحب کو جتنے بھی انہوں نے وہ وہاں پہ کیے, نواز شریف صاحب نے جلسے کے اندر باتیں کی ہیں, ان کے سوالوں کا جواب آہستہ آہستہ ہر پروگرام میں دیتے رہیں گے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم انشاءاللہ بھگا کر جان چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ جو مہنگائی کا چکر ہے, انہوں ڈاکوؤں چوروں نے آئے, آ کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا. ان کو پتہ تھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے. جیسے ہی آئے آ کے انہوں نے اسمبلی کے اندر انہوں نے ترمیمیں کی, نیابی اختیار ختم کیے, اپنے کیس انہوں نے ختم کرائیے. پھر انہوں نے مین کام کیا جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف کو تو یہاں پہ اس کے تو گدے جتنی بھی یہاں پہ عزت نہیں ہے, پاکستانی عوام تو اس کو جانتی نہیں ہے, پاکستانی عوام تو اس سے نفرت کرتی ہے. انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا, یہ لندن میں بیٹھ کر پروگرام ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, یہ 4-5 مہینے کے اندر مہنگائی جو ہے نا یہ آسمانوں پہ لے جاؤ, اتنی مہنگائی کر دو آسمانوں پہ لے جاؤ, لوگ پیٹتے رہے. پھر کیا ہوگا, پھر جب جناب عالیہ تشریف لائیں گے بڑے میاں صاحب, پھر ہم مہنگائی کو نیچے کریں گے. پھر لوگ بولیں گے واہ 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 میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے آگے مہنگائی کو نیچے کر دیا ہے. یہ ان کا پلان تھا. یہ دونوں ہر طرح دو لمبری کرتے ہیں. اسی پلان کے تحت انہوں نے مہنگائی کو اوپر کیا. اب یہ آہستہ آہستہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آ گئے ہیں, میاں صاحب سب کنٹرول کر لیں گے کہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب, پاکستانی عوام اب تم لوگوں کے ڈاکوؤں کے چکروں میں آنے والے نہیں ہیں. پاکستانی عوام کو ایک ایسا آدمی مل چکا ہے جو صرف نبی کی بات کرتا ہے, اور اللہ اور نبی کے لیے مرنا چاہتا ہے, اپنے ملک کے لیے مرنا چاہتا ہے, جو حق کی بات کرتا ہے. وہ تم لوگوں سے چور ڈاکو بے ایمان نہیں ہے. اس نے اپنی بات ہی یہاں سے شروع کیا ہے, یہ کہنا بدوئی کہنا ستائی انہوں نے شروع کیا ہے. پھر باقی بات رہی, میں نہیں زیادہ چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے پردے ڈالا کرو, میں قیامت والے تمہارے پردے ڈالوں گا. میں تم لوگوں کے پورے ٹبر کے ایک پوری میں ایک پکچر بنا کے میں تم لوگوں کو دکھا دوں. خدا کی قسم تم لوگوں کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی, کوئی رکوع کیسے کر رہا ہے, کوئی سجدے کیسے جا رہا ہے, کوئی کس ہاتھ کی انگلی اٹھا رہا ہے. میں نہیں چاہتا. میں اگر مجھے کسی نے کہا تو میں یہ پورا پروگرام چلا دوں گا, لوگ دیکھیں گے کہ ان کی نماز پڑھنے کے طریقے, کہ ان کو نماز تک ان کو آتی نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے.
پھر انہوں نے اس کے عمران خان کی تصویر کے اوپر انہوں نے بات اٹھائی نواز شریف نے. اور خبیث آدمی تجھے تو یہ نہیں پتا یہ ہاتھ میں تصویر رکھنا یہ ولیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، تصویر ہاتھ میں اٹھانا. تم تصویر کی بات کرتے ہو لیکن تجھے جہل کو کیا پتا ہو کہ دین کیا ہوتا ہے. تجھے تو ایک ہی بات ہے، بس ملک کو لوٹو اور بس کھا جاؤ. پاکستانیوں میں اس لیے بہت کچھ کہنا ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. خدا کی قسم انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. میں بار بار کہتا آ رہا ہوں خدا کی قسم انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ان سے بچو، اپنے ملک کی حفاظت کرو. میں پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.